بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت پر جو واقعاً جنہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا پھر وہ میثم تمار بن گئے، پھر وہ عمار یاسر بن گئے، جنہیں ولا علی ابن ابی طالب السلام کا ایک مزہ ان کی زبان پر ایسے تھا، ان کے وجود میں ایسے تھا کہ وہ اپنا سب کچھ وجود قربان کرنے کو تیار تھے. اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. جو امام نے کہا تھا کہ جب کسی نے ان سے آ کے کہا کہ مولا میں بہت غریب ہوں، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد تو کریں گے لیکن اپنے آپ کو نہ کہو کہ تم فقیر اور غریب ہو، اس لیے کہ ہمارے ماننے والے ہو تم. یعنی خلاصہ روایت کا امام نے کہا تمہارے پاس ایک ایسی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اگر زمین و آسمان تمہیں دیے جائیں، اسے کہا جائے کہ تم وہ واپس کر دو، کیا کرو گے واپس؟ یہ ایمان واپس کرو گے تم؟ صحیح ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا بھی یہ جواب ہے. مجھے یقین ہے وہ شے کہ جو دنیا میں آپ کے لیے سوچئے گا قیمتی ترین شے ہے دنیاوی اعتبار سے، اسے آپ سے کہا جائے کہ یہ زندگی بھر تمہارے لیے ہوئی، اور علی ولی اللہ کا جو عقیدہ یہ چھوڑ دو. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں چھوڑے گا. ہم نے کہا کہ بس تمہارے پاس دنیا اور مافیا سے زیادہ قیمتی دولت ہے. یہ واقعاً اس پر لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ نہ کہا کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہمارا اس میں کیا کمال ہو گیا کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے. یہ آپ مولا علی کی ولایت سے کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ کی مصلحت جانتا ہے وہ خوب کہ کس کو کس گھر میں پیدا کرنا ہے. ارے اللہ جانتا ہے آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے جب اللہ نے ایک نعمت پہلے سے آپ کو عطا کی ہوئی ہے. تو یہ کفران نعمت نہ کریں آپ. اور یہ بھی اللہ نے حساب کتاب کے ساتھ، چاہے ہمیں حساب نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اللہ نے حساب کتاب کے ساتھ رکھا کہ کس شخص کو کس خاندان میں پیدا کرنا ہے. کیوں حساب کتاب کے ساتھ رکھا؟ عالم ارواح میں ہم سے پوچھا گیا تھا. عالم ارواح، چاہے ہمیں عالم ارواح یاد نہ ہو، ہمیں شکم مادر یاد ہے کیا؟ نہیں یاد ہے. تو کیا کبھی نہیں ہوا شکم مادر ہوا ہے؟ نہ یاد ہونا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، نہ یاد ہونا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. بلکہ روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے مقام خلت عطا کیا کہ وہ وہاں عالم ارواح میں کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے. صحیح. یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ بعض یوتھ سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. سوال آتا ہے ذہن میں، اس سے صحیح طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا تو میں بھی معصوم ہوتا، تو مجھے کیوں نہیں نبی بنایا؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نبی بنایا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں ہم سے پہلے ولایت علی کو قبول کیا تھا. ہم سے پہلے کیا تھا. خدا کی ولایت علی کا مطلب خدا کی توحید، رسول اللہ کی نبوت، مولا علی کی ولایت، سب کو ہم سے پہلے قبول کیا تھا انہوں نے. اس لیے انہیں ایک مقام دیا اللہ نے. سارا نظام ہی اس پر ہے. صحیح. ہاں اس کے بعد اللہ نے ایک چانس دیا، جس نے وہاں پہ قبول نہیں بھی کیا اسے اللہ نے چانس دیا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ہاں اب یہاں قبول کر لو. تو ہر ایک کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں. اس حساب سے صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے، ون آف دا ریزنز ہے، اور بھی وجوہات ہیں. اللہ نے جس میں جیسی ظرفیت دیکھی نا اسے ویسے عطا کیا ہے. آپ کے پاس ایک 5 برس کا بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ آپ کیش دیجیے، کچھ فرض کیجیے اسے کچھ لینا ہے، اسے کچھ سویٹ نظر آ گئی، مجھے دیجیے، مجھے چاکلیٹ لینی ہے. 5 برس کا بچہ، 6 برس کا، 7 برس کا، 10، تو آپ اٹھا کے جو ہے وہ اسے $2000 نہیں دے دیں گے سیدھا؟ تو دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ ابھی اس میں یہ ظرفیت نہیں ہے کہ سنبھال سکے $2000. ابھی ہم میں ظرفیت نہیں تھی کہ ہم نبوت کو سنبھال سکے. وہ تو بہت ہی اعلی چیز ہے، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی شاید ظرفیت نہیں تھی. یہ ظرفیت اللہ نے جتنی بھی بات سے بات نکل رہی، اللہ نے جتنی بھی کمالات معنوی ہیں نا ان میں ظرفیت کے مطابق ہی عطا کیا ہے سب کو. دنیا کی نعمت میں ہو سکتا ہے کسی کو بغیر ظرف کے مل جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے. کبھی لیاقت نہیں تھی لیکن مثلا اللہ نے شہرت دے دی، لیاقت نہیں تھی لیکن اللہ دولت دے دی، لیاقت نہیں تھی لیکن اللہ نے مقام دے دیا، پہنچ گیا وہ جس سے وہ نبھا نہیں رہا صحیح. لیکن مانوی مقام میں ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لیاقت نہیں تھی تب بھی دے دیا اللہ نے، نہ. امام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا اسم اعظم مجھے تعلیم فرمائی. اسم اعظم جس سے ہر دعا قبول ہو جاتی. اچھا اسم اعظم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نام ہے کہ جسے لیا ایک کائنڈ آف ایک جادو ہو گیا اور ختم سب کچھ. اسم اعظم ایک نام کا نام نہیں، مقام ہے. اسم اعظم خود ایک مقام، ایک لیول کا نام ہے. یعنی اس مقام سے جو اسم اعظم کو پڑھے گا تو وہ اس کی مستجاب الدعوات ہے. ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے. امام کے پاس چھٹے امام کے پاس آیا تھا. امام نے کہا کہ اسے سمجھانا چاہتے تھے. امام نے کہا جاؤ فلاں جگہ، جو واقعہ دیکھو وہ مجھے آ کے بتاؤ. پہلے گیا وہاں پر، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے کہ جو ایک بوجھ ہے اس کے اوپر آہستہ 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 چل رہا ہے. ایک پل ہے، برج چھوٹا سا، اس سے وہ گزر رہا ہے. پیچھے سے ایک جوان آیا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے،
اب یہ جو بوڑھا انسان ہے اس کے پاس ویٹ کافی ہے اور راستہ اتنا نہیں کہ وہ اپنے گھوڑے سے گزر سکے آنے والا، تو اس نے پیچھے سے چیخا اسے، جلدی ہٹو جلدی ہٹو جلدی ہٹو، اور یہ بیچارہ ہٹ نہیں پا رہا تھا، تو آہستہ آہستہ کر کے تو اس نے پیچھے سے 2-3 تازیانے مارے اسے، پھر بھی یہ نہ سکا تو اسی کے اوپر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چڑھ کے نکل گیا وہ۔ یہ واقعہ شخص نے دیکھا، امام نے کہا تھا کہ مجھے بتانا، آ کر امام سے کہا کہ مولا یہ تو یہ ہوا تھا۔ امام نے کہا اگر تمہیں اس میں اعظم پتا ہوتا تو کیا کرتے تم؟ کہا مولا میں سخت تنبیہ کرتا اسے، اس ظالم کو، اور روکتا اسے، اور اگر نہ روکتا تو اس میں اعظم استعمال کر کے مثلا اسے فلش کر دیتا، مثلا اسے ایسے روک دیتا کہ وہ ظلم نہ کرتا وہاں پر اس بیچارے مظلوم بوڑھے پر۔ امام نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو بوڑھا تھا نا وہ ہمارے بہت قریبی چاہنے والوں میں سے، اور ہم نے اسے اس میں اعظم عطا کیا ہوا ہے، وہی بوڑھا، اس کے پاس ہے اس میں اعظم۔ اے مولا اس کے پاس ہے اس میں اعظم؟ ہاں، لیکن اس میں یہ ظرفیت بھی ہے کہ جو اس کی شخصاً ذات پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے اس میں اعظم کو یوز کر کے نظام کائنات کو چینج نہ کرے، اتنی لیاقت رکھتا ہے وہ۔ بات بات ہو رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمیں ظرفیت نہیں دی، ہم میں علم غیب کی ظرفیت نہیں ہے، علم غیب اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا، نہیں ہے ظرفیت۔ کیوں نہیں ہے ظرفیت؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میں گھر سے باہر نکلوں گا اور کچھ ایسا تصادف ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے کہ موت ہو جائے گی تو کبھی نکلوں گا گھر سے باہر؟ نہیں نکلوں گا۔ اگر علم غیب ہے تو نہیں نکلوں گا۔ پھر علی ابن ابی طالب کے لیے فرق نہیں پڑتا، پتا ہے کہ قاتل مسجد میں یا علی ہے نا۔ اب عبداللہ حسین کے لیے فرق نہیں پڑتا، پتا ہے کربلا میں کیا ہوگا، جاؤں گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علم غیب کو جاننے کے بعد علم غیب کا فائدہ اٹھا کر یہ اپنے آپ سے مصائب کو دور نہیں کرتے۔ مجھ میں یہ ظرفیت نہیں ہے، مجھے اگر علم غیب پتا ہوگا تو میں اپنے ذاتی کام میں شروع ہو جاؤں گا استعمال کرنا، نہ جس میں ظرفیت ہے اللہ نے اسے عطا کیا۔ ائمہ علیہ السلام نے علم غیب فقط اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ائمہ علیہ السلام نے علم غیب اپنے آپ سے مصیبت دنیا کو ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا، معجزہ دکھانے کے لیے استعمال کیا، حجت تمام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ان کی ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی ظرفیت انشاءاللہ بڑھے گی، یقین تک ہم پہنچیں گے آہستہ آہستہ، اور مولا عطا کرتے چلے جائیں گے۔ ظرفیت کیسے بڑھے گی؟ ان کے راستے پہ چلنے سے۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کہتا ہے قرآن میں تقوی اختیار کرو، جو تمہیں نہیں معلوم ہم تمہیں سکھاتے جائیں گے۔ ظرفیت ایسے بڑھے گی انشاءاللہ۔